جب بھی ہم کسی انسان سے جڑتے ہیں تو اپنے اندر ان کی ایک جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی خاص ہونے لگتا ہے، دل کے پاس ہونے لگتا ہے، تو ہماری بہت سی چیزیں خود بخود ان کی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا نام، ہمارا وقت، ہماری پسند اور ہمارا رنگ بنا بولے سب ان کا ہو جاتا ہے۔ کسی کو بتائے بغیر اس شخص کے سحر میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ واپسی کتنی اذیت ناک ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اگر وہ شخص اچانک پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے تو بتاؤ کیا بچتا ہے؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دروازے سے اندر آتی ہوئی بولی۔ اینک کتاب پر رکھتے ہوئے میں نے پلٹ کر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب والی کرسی پر آ بیٹھی، چائے میز پر رکھتے ہوئے بولی، چائے پی کر دیکھیے نا کیسی بنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چائے پی کر بتاتا کہ کیسی بنی ہے، میں نے اس بات کا جاننا زیادہ ضروری سمجھا جو وہ کرنا چاہتی تھی، اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پہلے وہ تو بتا دو۔ ارے پہلے چائے چکھ کر بتائیے کیسی بنی ہے، بات بھی بتا دوں گی، کون سا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں۔ میں اس کی بات پر مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا، لیکن چائے میں کڑواہٹ اس قدر تھی کہ مجھے واپس تھوکنا پڑا، اور میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ چائے بنانی نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیسی چائے بنائی ہے، اتنی کڑوی؟ اور وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کا مسکرانا میرے غصے میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن میں رک گیا۔ ایک تو چائے ایسی بنائی، اوپر سے ہنس رہی، چاہتی کیا ہو؟ وہ جاننے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ ضرور کریں۔ اب لڑکی کا جواب کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا بتانا تھا کہ آپ کا لہجہ اس چائے سے زیادہ کڑوا ہے۔ اگر آپ اس کڑوی چائے کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتار سکے تو سوچیں کہ آپ کے لہجے کے ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک عورت کیسے روز سہ لیتی ہے۔ کمرے کی سنسان خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ چائے کا کپ لے کر دروازے سے نکل گئی، ایک زندہ لاش کی مانند۔ نہ جانے رات کے کس پہر تک میں صرف یہ سوچ رہا تھا، اتنا کڑوا، اتنی کڑواہٹ۔ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ جو چیز میٹھی زبان اور اخلاص سے حاصل کی جا سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سوچئے گا ضرور، خوش رہیے۔